والله يدعو إلى دار السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. واجب الاحترام بھائیوں، محترم ساتھیوں، عزیز بچوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، سابقہ درس میں یہاں تک بات پہنچی تھی اور یہاں تک بات واضح ہو چکی تھی تیر اندازوں کی غلطی سے اور ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کی وجہ سے بہت بھاری قیمت چکانی پڑی. مسلمانوں کو شدید نقصانات کا سامنا کرنا پڑا، بلکہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہادت سے بال بال بچ گئے اور مشرکوں نے مسلمانوں کو احاطے میں، دائرے میں، نرغے میں انہوں نے لے لیا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکیمانہ تدبیر اور اس سے پہلے اللہ رب العزت کا فضل اور کرم تھا کہ مسلمانوں کو اس سے نجات مل گئی اور وہ گھاٹی تک پہنچ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے. لیکن تب بھی زخم ان میں گہرا پہنچا اور گہرا زخم ان کو لاحق ہوا. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تھا کہ یہ مشرکین کا پلہ بھاری تھا اور انہوں نے مسلمانوں کی قوت و شوکت کو کمزور کر دیا تھا. لیکن تب بھی ان کو توفیق نہیں ہوئی کہ مزید مسلمانوں میں قتل کریں یا ان سے لڑتے رہیں اور ان پر حملہ کرتے رہیں. نہ پھر ان کو مزید توفیق ہوئی کہ مدینہ قریب ہی تھا، مدینہ پر حملہ کر دیں، جبکہ شاید ممکن تھا. لیکن اللہ رب العزت وہ حائل ہو گیا اور ان کو اس کی توفیق نہیں ہوئی اور وہ وہاں سے تیزی سے واپس چلے گئے. اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس جنگ میں مشرکین کا پلہ بھاری تھا اور انہی کی جیت ہوئی. لیکن ان کی یہ جیت ناقص تھی، ان کی یہ جیت نامکمل تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ نمبر 1 کہ وہ مسلمانوں کے کیمپ پر قبضہ نہ کر سکے، نمبر 2 وہ مسلمان میں سے کسی شخص کو قید نہ کر سکے، ایسے ہی نمبر 3 وہ مال غنیمت حاصل نہ کر سکے، ایسے ہی نمبر 4 کہ اس دور میں جو بھی غلبہ حاصل کرتا تھا، جس کو فتح اور نصرت حاصل ہوتی تھی، وہ میدان جنگ میں 2 یا 3 دن قیام کرتا تھا، وہاں گزارتا تھا. لیکن ان مشرکوں نے ایسا نہیں کیا، نہ 2 دن نہ 3 دن، بلکہ وہاں سے تیزی سے انہوں نے مکہ کا رخ کیا اور مکہ واپس ہو گئے. ایسے ہی نمبر 5 کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن ان کا تعاقب کیا، جس کی وجہ سے غزوہ حمرائے الاسد پیش آیا، جس کے نتیجہ میں غزوہ حمراء الاسد پیش آیا اور ان کی جرأت نہیں ہوئی کہ مسلمانوں سے مقابلہ کریں. بہرحال ہمارے بھائیوں اور بہنوں، قریش کی واپسی کے بعد مسلمان اپنے شہیدوں اور زخمیوں کی کھوج خبر لینے کے لیے فارغ ہو گئے اور اس طرح مصروف ہو گئے. کچھ زخمی صحابہ کرام سے ملاقات ہوئی جو زندگی کے آخری لمحات میں تھے. انہوں نے کیا کہا، ان کی کیا نصیحتیں تھیں، اس پر ذرا ہم 2-3 واقعہ ذکر کر رہے ہیں بطور عبرت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جا کر سعد ابن الربیع رضی اللہ عنہ کی خبر لائیں. سعد ابن الربیع
رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو دیکھا ان کے جسم پر 70 زخم سے زائد زخم آئے ہوئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام انہوں نے سنایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سلام کر رہے ہیں، اپنا سلام بھیج رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ سوال کر رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو؟ انہوں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میرا سلام ہو، اور کہیے کہ میں جنت کی خوشبو پا رہا ہوں۔ پھر انہوں نے اپنی نصیحت یا اپنی وصیت اپنی قوم انصار کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے رہنا، اور تمہارے لیے کوئی بھی عذر نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد وہ اللہ کے پیارے ہو گئے۔ ایسے ہی مقتولین میں اسیرم کو بھی مسلمانوں نے پایا۔ یہ اسیرم یہ کون تھے؟ یہ اب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، بلکہ ان کی قوم کوشش کرتی تھی اور اسلام کی دعوت دیتی تھی تو یہ رفض کرتے رہتے تھے، لیکن انہوں نے تعجب کیا کہ اسیرم مقتولین میں اور زخمیوں میں ہے اور یہ مسلمانوں ہی کے صف میں تھا۔ پوچھا، لوگوں نے سوال کیا کہ آپ یہاں جو آئے ہیں، پہنچے ہیں، اور آپ نے جو جنگ کی ہے، لڑائی کی ہے، یہ کیا قوم کی حمایت کا جوش ہے؟ قوم کی حمایت کرنے کی خاطر آپ یہاں آئے ہیں یا اسلام کی رغبت؟ تو انہوں نے کہا میں اس لیے آیا ہوں، اس لیے میرا ایمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ پھر ان کی شہادت واقع ہو گئی اور وہ جنت میں بھی داخل ہو گئے، جس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوا من اہل الجنہ، کہ وہ جنتیوں میں سے ہے، جبکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے ایک سجدہ بھی نہیں ادا کیا، ایک سجدہ بھی انہوں نے نہیں کیا۔ یہ نہیں کہ بے نمازی تھے جس طرح آج کل بے شمار مسلمانوں کا حال ہے، بلکہ ٹائم ہی نہیں ملا، لا الہ الا اللہ کہہ کر اسلام میں داخل ہوئے اور پھر میدان میں چلے گئے اور پھر اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ پھر ان کو ٹائم ہی نہیں ملا، نہ نماز کی کوئی اور وقت آئی کہ وہ نماز پڑھ سکیں، اور اس طرح وہ جنت کے مستحق ہو گئے۔ اس لیے ایک سوال کیا جاتا ہے کہ ایک شخص ہے جو جنت میں داخل ہو گیا، جنت کا وہ مستحق ہے اور وہ جنتی ہے، لیکن اس نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ نہیں کیا۔ وہ کون شخص ہے؟ وہ اسیرم، جن کا نام عمرو ابن ثابت تھا۔ ایسے ہی مقتولین میں قزمان بھی نظر آیا، جس کے بارے میں میں نے پہلے ذکر کیا کہ یہ منافق تھا اور یہ محض قبائلی حمیت کی وجہ سے مسلمانوں کے ساتھ اس نے جنگ لڑی، اور اکیلے اس نے 7 یا 8 مشرکوں کو قتل کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جہنمی ہے، اور سبحان اللہ صحابہ کرام نے بھی عیاناً دیکھ لیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہے۔ اس نے خودکشی کر لی، اور وہ اللہ کی خاطر نہیں لڑ رہا تھا بلکہ وہ اپنے قبائل کے لیے، مدینہ والے لڑ رہے ہیں تو شجاعت بہادری دکھانے کے لیے بھی ان کے ساتھ ہو گیا، اور اس طرح لڑتے لڑتے یہ بھی مارتے رہا، اور پھر اس کے بعد اس نے اپنے آپ کو خودکشی کر لی۔ بہرحال ہمارے بھائیوں اور بہنوں، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہداء کی تدفین کرنے کے لیے آپ نے حکم دیا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہداء کا معائنہ کر رہے تھے اور ان کے حق میں دعائیں دے رہے تھے، اور کچھ صحابہ نے اپنے شہداء کو مدینہ منتقل کر لیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو واپس کیا جائے اور ان کو ان کی شہادت گاہوں میں دفن کریں۔ پھر ایسے ہی آپ نے یہ بھی حکم دیا کہ ان کے ہتھیار اور پوستین کے لباس اتار لیے جائیں، اور پھر انہیں غسل دیے بغیر جس حالت میں ہوں اسی حالت میں دفن کر دیا جائے۔ صحیح امام بخاری کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 اور 3 شہیدوں کو ایک ساتھ دفن کر رہے تھے، اور ایسے ہی 2 شہیدوں کو ایک ہی کپڑے میں لپیٹ رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے تھے کہ ان میں کون سے زیادہ حفظ کیے ہوئے ہیں، کون سے زیادہ قرآن مجید کی صورتوں کے حامل ہیں، حافظ ہیں۔ پھر جس کے طرف صحابہ کرام اشارہ کرتے تھے تو ان کو لحد میں پہلے دفن کیا جاتا تھا یا پہلے ان کو رکھا جاتا تھا۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے رہتے تھے کہ انا شہید علی ہؤلاء یوم القیامہ، کہ میں قیامت کے روز ان لوگوں کے متعلق گواہی دوں گا۔ ایسے ہی جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے والد عبداللہ ابن عمرو ابن حرام رضی اللہ عنہ، اور ایسے ہی ان کے ساتھی عمر ابن جموح، یہ عمر بن جموح لنگڑے تھے اور اس طرح معذور تھے، لیکن تب بھی انہوں نے اصرار کیا کہ اللہ کے نبی ہمیں اجازت دیں، میں بھی لڑنا چاہتا ہوں، میں بھی اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور اس طرح وہ اس معرکے میں، اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں حضرات کو ایک ہی قبر میں دفن کیا۔ ایسے ہی حضرت حنظلہ ابن ابی عامر رضی اللہ عنہ، جن کا ذکر آ چکا ہے، ان کی لاش صحابہ کرام کو نہیں ملی، پھر انہیں ان کی لاش ایسی حالت میں ملی کہ ان کو ایسی حالت میں ملی کہ زمین سے اوپر ہے اور ساتھ ساتھ پانی کے قطرات ٹپک رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے تعجب کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فرشتے ان کو غسل دے رہے ہیں، اور ان کا لقب بھی پڑ گیا غسیل الملائکہ، فرشتوں کے غسل دیے ہوئے۔ اور اس کی وجہ واضح ہو چکی کہ ابھی اسی رات جلد وہ شادی کیے تھے، نئی بیوی کے ساتھ رات گزار رہے تھے۔ جب منادی جہاد کو انہوں نے سنا تو فوراً لبیک کہتے ہوئے اسی حالت میں اپنے بیوی کو چھوڑتے ہوئے چلے گئے، اور ان کو فرصت نہیں ملی کہ غسل کریں، اور پھر اس طرح شہید ہو گئے۔ تو فرشتوں نے ان کو غسل دیا۔ ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کا حال دیکھا تو سخت غمگین ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی، اور اللہ تعالی سے مغفرت کی۔ پھر ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک ہی قبر میں دفن کیا جائے۔ در حقیقت شہداء کا منظر تھا ہی دل کو دہلانے والا۔ مسند امام احمد کی اس روایت پر غور کریں جو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ کہتے ہیں حضرت حمزہ کے لیے ایک سیاہ دھاریوں والی چادر کے سوا کوئی کفن نہ مل سکا۔ جب ان کے سر پہ، ان کے چہرے پر وہ چادر ڈالی جاتی تو پاؤں کھل جاتے، اور اگر وہ چادر پاؤں پر ڈالی جاتی تو چہرہ کھل جاتا۔ بالآخر ان کے چہرے پر وہ چادر ڈالی گئی اور پاؤں پر اذخر یعنی گھاس ڈال دیے گئے، اور اسی حالت میں ان کو دفن کیا گیا۔ یہی کیفیت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی پیش آیا۔ ایک چادر کے علاوہ کچھ بھی ان کو نہیں ملا۔ سر ڈھکتے تو پیر، پاؤں کھل جاتا، اور پاؤں ڈھکتے تو چہرہ کھل جاتا۔ جبکہ اسلام سے پہلے انہوں نے نہایت ہی ناز و نعمت میں زندگی گزاری۔ ان کی والدہ کافی مالدار تھیں، یہاں تک کہ اتنی اچھی خوشبو لگاتے تھے کہ جس گلی سے گزرتے تھے بعد میں لوگ پہچان جاتے تھے کہ یہاں سے مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ گزرے ہیں۔ اسی لیے ہمارے بھائیوں اور بہنوں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ روزے کی حالت میں تھے، یہ بعد کی بات ہے۔ پھر افطاری کے وقت کھانا پیش کیا گیا تو انہوں نے حضرت مصعب بن عمیر اور حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہما کو یاد کیا۔ پھر کہنے لگے، حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے، شہید ہو گئے، وہ ہم سے بہتر تھے، اور دفن کے وقت ایک چادر ہی ان کو ملی۔ اور ایسے ہی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی اللہ کے راستے میں مارے گئے، شہید ہو گئے، یا ایک دوسرے آدمی کا انہوں نے نام لیا، اور پھر ان کو صرف ایک چادر میسر ہوئی، ایک چادر میں دفن ہوئے۔ مجھے خوف ہے ایسا نہ ہو کہ یہ مرغوبات اور عیش و آرام مجھے دنیا ہی میں عطا کر دی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد رونے لگے۔ یہ صحیح امام بخاری کی روایت ہے۔ ہمارے بھائیوں اور بہنوں، شہداء کی تدفین کے بعد اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد
اور شہداء کے حق میں دعائے مغفرت کرنے کے بعد فارغ ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا رخ کیا۔ کچھ صحابہ کرام بلکہ صحابیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے اور آپ کی خیریت، آپ کے حال جاننے کے لیے وہ نکل پڑے، پوچھنے لگے۔ اگر بھائیو صحابہ کرام نے بے شمار بہت اچھی مثالیں انہوں نے پیش کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، تو ایسے ہی صحابیات بھی ان صحابہ کرام سے پیچھے نہ تھیں۔ آپ غور کریں ان چند واقعات پر۔ پہلا واقعہ جس کی روایت ابن ہشام نے اپنی کتاب السیرہ میں کی ہے، کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بنو دینار کے ایک خاتون سے ہوا۔ اس خاتون کا باپ، شوہر، بھائی اس جنگ میں شہید ہو گئے تھے۔ تصور کیجئے، باپ، بھائی، شوہر۔ جب اس قافلے کا، اس لشکر کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے کہا کہ اے ام فلان، آپ کے بھائی، آپ کے شوہر، آپ کے باپ کی شہادت واقع ہو گئی۔ انہوں نے کیا کہا؟ رونے لگیں، چیخنے لگیں، کہنے لگی فما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا؟ صحابہ کرام نے کہا یا ام فلان ہوا بخیر وبحمد اللہ کما تحبین، کہ اے ام فلان وہ خیریت سے ہیں اور بحمد اللہ جس طرح آپ چاہتی ہیں وہ ویسے ہی ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے دکھا دو، میں اپنی آنکھوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لوں۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف اشارہ کیا۔ جب انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا، مطمئن ہو گئیں تو بے ساختہ پکار اٹھیں کل مصیبت بعدک جلل، کہ آپ کے بعد ہر مصیبت ہیچ ہے، آپ کے بعد ہر مصیبت آسان ہے۔ باپ بھی، بیٹا بھی، شوہر بھی، برادر بھی فدا، باپ بھی، بیٹا بھی، شوہر بھی، برادر بھی فدا، اے شہیدیں تیرے ہوتے ہوئے کیا چیزیں ہیں ہم۔ اس طرح بھائیو السیرہ الحلبیہ میں ام سعد بن معاذ رضی اللہ عنہا کا یہ واقعہ جو اس سے مشابہ ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے نکلیں تو سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع دیکھیں، آپ وہاں ٹھہر گئے۔ پھر جب وہ قریب ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صاحبزادے عمرو ابن معاذ کی شہادت پر کلمات تعزیت کہتے ہوئے انہیں تسلی دی اور صبر کی تلقین فرمائی۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ ایک ماں جس کے دل میں شدید محبت ہے بیٹے کے لیے، لیکن وہ بیٹا قربان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخیر ہیں تو ان کے لیے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ کیا کہا؟ کہنے لگیں جب میں نے آپ کو باسلامت دیکھ لیا تو میرے لیے مصیبت ہیچ ہے، میرے لیے ہر مصیبت آسان ہے۔ سبحان اللہ، یہ صحابیات۔ ایسے بھائیو ادھر یہ واقعہ بھی ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں، جس سے واضح ہوتا ہے کہ ایک عورت کے لیے یا ایک عورت کے نزدیک شوہر کا کیا مقام و مرتبہ اور درجہ ہوتا ہے۔ یہ ابن ماجہ اور ابن اسحاق کی روایت ہے۔ حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راستے میں ملاقات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے نکلی تھیں۔ لوگوں نے کہا، صحابہ کرام نے کہا آپ کے بھائی عبداللہ ابن جحش شہید ہو گئے۔ انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی اور دعائے مغفرت کی۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ کے ماموں حضرت حمزہ ابن عبد المطلب بھی شہید ہو گئے۔ انہوں نے ایسے ہی پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی اور ایسے ہی کہا ان کے حق میں، اور ایسے ہی ان کے حق میں انہوں نے دعائے مغفرت کی۔ پھر کہا کہ آپ کے شوہر حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ یہ سن کر تڑپ پڑیں، تڑپ کر چیخ اٹھیں اور زور زور سے رونے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان زوج المرأة منها لبمکان، عورت کا شوہر اس کے نزدیک ایک خصوصی درجہ رکھتا ہے۔ یہ صحابیات کے نزدیک ان کے شوہروں کا یہ مقام و درجہ تھا، تو کیا ہماری عورتوں
اور ہماری بہنوں کے نزدیک بھی ان کے شوہروں کے لیے یہی مقام و مرتبہ ہے؟ بہرحال یہ سوال کے جواب ہماری بہنیں دیں گی، آپ لوگوں سے نہیں پوچھ رہا ہوں۔ بہرحال آگے اب بڑھ رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جنگ سے چور چور ہو کر مدینہ پہنچے۔ مدینہ پہنچ گئے لیکن خطرہ تھا مشرکوں کا، اس لیے ان کا پلہ بھاری تھا اور ممکن تھا کہ وہ پھر راستے سے واپس ہو جائے، اسی لیے مسلمانوں نے ہنگامی رات گزاری، اور صحابہ کرام اس حالت میں بھی زخم میں نڈھال تھے اور ایسے ہی غم میں دوچار تھے، تب بھی وہ رات میں پہرا دینے لگے اور ایسے ہی مدینہ کے راستوں اور گزرگاہوں پر مقرر ہو گئے، دیکھنے لگے، اور ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصی حفاظت کے لیے وہاں وہ ٹھہر گئے اور ایسے ہی پہرا دینے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اندیشہ تھا کہ مشرکوں کا پلہ بھاری تھا اور انہوں نے مسلمانوں کو کافی نقصان پہنچایا تھا، اور شاید یہ مکہ کے لیے مکہ کا راستہ انہوں نے اختیار کر لیا ہے، مکہ کا راستہ انہوں نے اختیار کر لیا ہے، لیکن شاید وہ راستے میں نادم ہو جائیں کہ ہم نے مسلمانوں سے کوئی خاص فائدہ نہیں اٹھایا، یعنی پلہ بھاری رہا تب بھی ہم نے مزید ان کو نقصان نہیں پہنچایا، مدینہ قریب ہی تھا، ہم نے مدینہ پر حملہ نہیں کیا، تو شاید وہ نادم ہو کر واپس ہو جائیں۔ اور سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو توقع تھا، جو اندیشہ تھا، وہ بالکل صحیح تھا، وہ راستے میں وہ نادم ہو کر واپس ہو رہے تھے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الصبح، صبح ہوتے ہوئی آپ نے اعلان عام کیا کہ مشرکوں کا تعاقب کرنے کے لیے سب تیار ہو جائیں اور سب نکل پڑیں، لیکن اس میں صرف وہی لوگ نکل سکتے ہیں جو میدان احد میں شریک تھے۔ عبداللہ ابن ابی رأس المنافقین آیا، وہ چاہا کہ ہم بھی نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت نہیں دی۔ بہرحال یہ مسلمان جو زخموں سے چور تھے، غم سے نڈھال تھے اور اندیشہ و خوف سے دوچار تھے، تب بھی وہ بلا تردد سر اطاعت خم کر دیا اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر لبیک کہتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ اور پھر اس کے بعد یہ غزوہ پیش آیا جو غزوہ حمراء الاسد سے معروف و مشہور ہے۔ وہ غزوہ کی تفصیل ذکر کرنے سے پہلے اس غزوے میں، غزوہ احد میں جو اہم عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں، وہ ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ ہمارے بھائیوں، محترم ساتھیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کے متعلق مکمل 58 آیتیں نازل کی سورت آل عمران میں۔ پہلی آیت یا اس غزوے کے متعلق پہلی جو آیت ہے جس سے اس غزوے کی آیتوں کی ابتدا ہوتی ہے، قول اللہ عز وجل وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ پھر ایسے ہی آگے بڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے شہدائے احد کی فضیلت بیان کیا، فرمایا رب العزت نے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ یہ نہ گمان کرو، یہ نہ سمجھو کہ یہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے وہ مر گئے، یعنی عام مردوں کی طرح، بلکہ اللہ رب العزت کے پاس زندہ ہیں، عند ربہم، ان کو روزی عطا کی جاتی ہے۔ ہمارے بھائیوں محترم ساتھیوں، ادھر جو مراد ہے برزخی زندگی، نہ کہ دنیاوی زندگی۔ اگر دنیاوی زندگی ہوتی تو ان کو یقیناً ہم قبروں سے نکال لیتے تاکہ ہمارے ساتھ ہو جاتے، لیکن مراد ہے برزخی زندگی۔ اسی لیے اب دنیاوی زندگی سے قیاس کرتے ہوئے یہ کہنا کہ ان سے وسیلہ پکڑنا جائز یا درست ہے ہرگز صحیح نہیں ہے، اور اگر صحیح ہوتا تو صحابہ کرام ضرور و شہداء کرام کا وسیلہ پکڑتے اور وہ بھی اپنی حاجات کو رفع کرتے اور ان سے کہتے کہ اللہ تعالیٰ تک ان کی یہ حاجات پیش کر دیں۔ بہرحال پھر اللہ تعالیٰ نے آخری جو آیت ذکر کی جس سے جامع الفاظ میں اس غزوہ کا نتیجہ بیان کیا اور ساتھ ساتھ جو حکمتیں، جو عبرتیں ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کیا۔ فرمایا رب العزت نے ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه
حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. جس حال پر تم ہو اسی پر اللہ ایمان والوں کو نہ چھوڑ دے گا جب تک کہ پاک اور ناپاک لوگ کو الگ نہ کر دے. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، اور نہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ تمہیں غیب سے آگاہ کر دے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کا چاہے انتخاب فرما لے. فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، اس لیے تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اگر تم ایمان لاتے ہو اور تقوی اختیار کرتے ہو تو تمہارے لیے بڑا بھاری اجر ہے. اس واقعے میں اس غزوے میں متعدد فائدے ہیں. ان فائدوں کو ذکر کرنے سے پہلے شاید ذہن میں ایک سوال آتا ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رہتے ہوئے ان کے ساتھ اس امت کے سب سے بہتر اور افضل لوگ صحابہ کرام کے رہتے ہوئے، بلکہ ساتھ ساتھ حضرت جبریل امین اور میکائیل بھی شریک رہے، تب بھی مسلمان جیتے نہیں، مشرک غالب رہے اور مسلمان کی جیت نہیں ہوئی اور یہ شکست ہوئے. آخر میں کیا وجہ ہے؟ اس کے اندر کیا حکمتیں ہیں؟ تو ہمارے بھائیوں اور بہنوں، اس میں اختصار کے ساتھ 4 حکمتیں بیان کر رہا ہوں. پہلی حکمت کہ اگر ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جیتتے رہتے، ہمیشہ انہی کو اللہ تعالیٰ کامیاب اور کامران کرتا، انہی کو نصر اور فتح عطا کرتا، تو تقریباً ایمان میں، اسلام میں اور وہ بھی لوگ داخل ہو جاتے جو حقیقت میں مسلمان اور مومن نہیں ہیں. اور یہی ہوا غزوہ بدر کے بعد. بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہوئے لیکن حقیقت میں بظاہر انہوں نے اسلام کا دعویٰ کیا اور اندر ابھی بھی اپنے کفر پر باقی رہے. تو ایسے اگر ہر معرکے میں، ہر غزوے میں مسلمان کامیاب ہوتے رہیں گے تو بہت ہیں ایسے جو لالچی قسم کے ہیں، بہت ہیں جو دنیا دار ہیں، اور بہت ہیں جو منافق ہیں، بہت سے ہیں جو مشرک ہیں، وہ ایسے ہی داخل ہو جائیں گے دنیا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خاطر نہیں. اسی لیے حکمت یہی تھی کہ یہ نہیں کہ برابر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام جیتتے رہیں، لیکن یہ بھی غیر معقول تھا کہ ہمیشہ شکست کھاتے رہیں. اگر شکست بھی ہمیشہ کھاتے رہیں تو کیا ہوگا کہ بعثت اور رسالت کا مقصد پورا نہیں ہوگا. اور حقیقت یہ ہے کہ انبیاء کرام کی ایک بین اور واضح نشانی ہے. جس طرح کی ہرقل نے ابو سفیان سے سوال کیا تھا، یہ صحیح امام بخاری اور مسلم کی ایک طویل روایت ہے. ہرقل کے پاس جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا تھا، واضح لفظوں میں آپ نے کہا اسلم تسلم، اسلام قبول کرو، تمہارے لیے سلامتی ہے. تو وہ تحقیق کرنے کے لیے اپنے پاس عربوں کو بلایا. اتفاقاً وہاں ابو سفیان تجارت کے غرض نکلے ہوئے تھے تو ان کو لایا گیا. ہرقل عظیم الروم، دنیا کے سپر پاور طاقت کا جو حاکم تھا، اس نے سوال کیا ابو سفیان سے یا ان عربوں سے، کیا تم میں سب سے زیادہ نسب کے اعتبار سے اس شخص سے کون ہے؟ لوگوں نے کہا ابو سفیان، قریش کا ایک ہی قبیلہ. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس نے متعدد سوالات کے، ایک سوال یہ کیا، متعدد سوالات کے بعد اس نتیجے تک پہنچا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اور کہا کہ اگر یہ جو کچھ تم نے کہا حق کہا ہے تو جس جگہ میں بیٹھا ہوں، جہاں ہم دونوں قدموں کو رکھے ہیں، وہ اس پر قبضہ کر رہے گا. اور سبحان اللہ، ہرقل کی بات سچی ثابت ہوئی. عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس جگہ تک مسلمان پہنچے اور قبضہ کیا مسلمانوں نے. بہرحال متعدد سوالات میں سے ایک سوال اس نے یہ کیا تھا کہ تم لوگوں نے کیا اس سے جنگ کی؟ ابو سفیان نے کہا ہاں. کہا جنگ کے نتائج کیا رہیں؟ کہا کہ یہ جنگ ہمارے اور ان کے درمیان ڈول ہے،
کبھی ہم غالب ہوتے ہیں، کبھی وہ ہم پر غالب ہوتے ہیں۔ بعد میں ہرقل نے کہا جو تم نے جواب دیا تھا ہمارے اس سوال کا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ایسے انبیاء کرام ایک مرتبہ غالب ہوتے ہیں شروع میں، اور پھر ایک مرتبہ ایسے ہی دوسرے ان پر غالب ہوتے ہیں، لیکن بہترین انجام آخری میں وہ انبیاء کرام کا ہوتا ہے، آخری میں وہی غالب ہوتے ہیں۔ ایسے ہی دوسری حکمت یہ ہے کہ ایسے ہی اگر ہمیشہ مسلمان جیتتے رہتے تو بہت سے لوگ متکبر ہو جاتے، غرور اور گھمنڈ کے شکار ہو جاتے، اور انسانوں کے لیے ضروری ہے بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو غم اور ایسے ہی خوشی میں دکھ اور سکھ دونوں دیتا رہے۔ انسانوں کے لیے مکمل دکھ بھی صحیح نہیں ہے اور مکمل سکھ بھی صحیح نہیں ہے۔ جس طرح کی اگر روزی اللہ تعالیٰ سب کو اگر برابر بے تحاشا عطا کر دے، سب کے سب مالدار ہو جائیں، تو کیا نتیجہ ہوگا؟ متکبر ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جائیں گے، بدمعاش ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے، اس حکمت میں سے یہ بھی کہ اس طرح توازن برقرار رکھنے کے لیے کبھی غم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی سکھ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی خوشحالی آتی ہے، کبھی غم حالی۔ تیسری حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون اور نظام ہے جو حق اور باطل میں ہمیشہ یہ جنگ جاری رہی ہے اور قیامت تک جاری رہے گی۔ کبھی حق باطل پر غالب ہوگا اور باطل بھی کبھی کبھی حق پر غالب ہو سکتا ہے، لیکن بہترین انجام آخری میں متقیوں ہی کے لیے ہے اور انہی کو اللہ تعالیٰ مکمل غالب کرے گا۔ ایسے ہی بھائیوں ساتھ ساتھ یہ جانیں کہ یہ جنت یہ آسان چیز نہیں ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ وزندار، یہ بہت قیمت والی چیز ہے، بلکہ اس کا معاوضہ آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ جنت بھی آسانی سے ملنے والی نہیں ہے، اس کے لیے محنت اور مشقت کرنی پڑے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اور یہ واضح کیا ان آیتوں میں، فرمایا رب العزت نے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ کہ کیا تم لوگ یہ گمان کر بیٹھے ہو کہ ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے، ایسے ہی آسانی سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ اب تک اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ تم میں جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں۔ ایسے چوتھی حکمت، اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو آزماتا ہے، ایسے ہی ان مسلمانوں کو بھی انبیاء کرام کے ساتھ جو ہوتے ہیں ان کو بھی آزماتا ہے، تاکہ نصر، اسباب النصر، کامیابی کے جو اسباب ہیں اس کو جان سکیں، پھر اس کو لازم کر لیں، اور ایسے ہی شکست کے اسباب کو بھی جان لیں اور پھر اس سے اجتناب کریں۔ اس کے بعد میں فوائد ذکر کر رہا ہوں، اس میں سب سے اہم فائدہ جو پہلا فائدہ وہ یہ ہے کہ اس میں ایک درس تھا تمام امت اسلامیہ کے لیے، تمام مسلمانوں اور مؤمنوں کے لیے، کہ وہ اچھی طرح جان لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی اہمیت کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے، اور ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر بجا نہ لانے کا برا انجام اور کتنا نقصان ہے۔ ہمارے بھائیوں اور بہنوں، دیکھیے مسلمان جیتے ہوئے ہار گئے، وجہ کیا تھی کہ وہ تیر اندازوں کو جو مقرر کیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ پر، اور تأکید کے ساتھ آپ نے کہا تھا کہ وہاں سے نہیں اترنا، ہم جیتے یا ہارے، یہاں تک کہ میں خود اپنا پیغام بھیجوں کہ تم لوگ اتر آؤ۔ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ مسلمان تو اب جیت رہے ہیں، مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی مخالفت کی، جس کے وجہ سے 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ان لوگوں کو ڈرتے رہنا چاہیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، سنت واضح ہو جانے کے بعد بھی رد کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سامنے آ جانے کے بعد کہتے ہیں فلانوں نے کہا، اماموں نے کہا، بزرگوں نے کہا، اللہ کے اولیاء نے کہا۔
ان کو ڈرتے رہنا چاہیے ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، فتنے میں نہ آ جائیں، فتنے میں نہ آ جائیں یا دردناک عذاب نہ ان پر آ جائے، اس سے بچنا چاہیے، فتنے میں نہ آ جائیں یا ایسے ہی دردناک عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ واضح لفظوں میں اللہ رب العزت نے ہمیں ڈرایا ہے بھائیو، فَلْيَحْذَرْ، کہ ان کو ڈرتے رہنا چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں۔ ہمارے ان بھائیوں کے لیے اس میں واضح جواب آ گیا جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، کیا ہم حق پر ہیں یا نہیں؟ بالکل آپ حق پر ہیں، اس لیے دین اسلام حق ہے، اور اس لیے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کا اعمال بھی صحیح ہو۔ تو آج وہ جو سوال کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تب بھی ہم دنیا میں سب سے زیادہ مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، سب سے ہم کمزور ہیں، سب سے ہم پیچھے ہیں، سب سے ہم بدنام ہیں، کہتے ہیں کیوں؟ اس کی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، جو بھی مصیبت تم پر نازل ہو رہی ہے وہ تمہارے ہاتھ کے انجام ہے، کرتوت ہے، تمہارے خود ہاتھوں کا یہ جو نتیجہ ہے، جو آپ کا جو عمل ہے۔ آج بھائیو ہمیں کیسے عزت ملے، کیسے نصر اور فتح حاصل ہو، جبکہ اکثر مسلمان اکثر کہیں جو شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، بدعتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ کتنے ہو مسلمان جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں بلکہ اللہ کی توہین کرتے ہیں، استغفر اللہ، شعروں میں، قوالیوں میں، واضح لفظوں میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے، ہمیں پیران پیر کی ضرورت ہے، ہمیں شیخ عبد القادر جیلانی کی ضرورت ہے، وہی کام آ سکتے ہیں۔ واضح لفظوں میں کہتے ہیں اللہ کا پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے، اللہ کا پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے۔ استغفر اللہ یعنی صرف وحدت کے علاوہ اللہ اعوذ باللہ ثم اعوذ باللہ بکھاری ہے، جو لینا ہے لے لیں گے ہم پیارے محمد سے۔ ہمارے بھائیوں، ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرنے والے تو سبھی ہیں، لیکن حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والوں کی تعداد کتنی ہے؟ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں لیکن غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ اپنے گھروں میں لکھتے ہیں اور بڑے بڑے حروف میں اور خوبصورت طریقے سے اس کو سجاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ بھی، لیکن پھر جب عبادت کی بات ہوتی ہے تو غیر اللہ سے مانگتے ہیں، دوسروں کو دعوت دیتے ہیں تو کہتے ہیں بہت بڑے پیر ہیں، بہت پہنچے ہوئے ہیں، یہ بہت اونچے مقام پر فائز ہیں، ان کے درگاہ پر جو بھی گیا تو خالی ہاتھ واپس نہیں آیا، چلہ جس نے لگا لیا تو اس کی کامیابی ہو گئی، جو اولاد سے محروم تھے ان کو آقا نے، ان کو بابا نے، ان کو حضرت نے اولاد دیا۔ تو لا الہ الا اللہ زبان پر ہے لیکن لا الہ الا اللہ گلے کے اندر، گلے سے اترتا نہیں ہے، نہ اس کا معنی یا مفہوم سمجھتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، غیر اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دیتے ہیں، محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اوروں کی اتباع کرتے ہیں، اور دوسروں کی سنتوں اور دوسروں کے طریقہ کی اتباع کی رہنمائی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں بہت بڑے امام تھے، ہمارے امام سب سے بڑے امام تھے، سب سے بڑے امام تھے، پورے علوم پر ان کا عبور تھا، اور یہ جو رہبر ہیں، ہمارے جو حضرت ہیں، ہمارے جو اس جماعت کے جو بانی ہیں، ہمارے اس گروہ کے جو مؤسس ہیں، وہ بھی بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے دیندار تھے، ان کی کتاب لے لو اور ان کے تعلیم پر چلو، ان کے اصول و قواعد اور ضوابط کو لے لو، تمہیں نجات مل جائے گی۔ ہمارے بھائی اور محترم ساتھیوں، بغیر سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لازم کیے ہوئے، بغیر مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کیے ہوئے نجات نہیں مل سکتی، اور اگر آپ نجات ڈھونڈیں تو قیامت تک ڈھونڈتے رہیں گے لیکن نجات نہیں ملے گی، نہ کامیابی اور کامرانی آپ کو ملے گی۔ ایسے ہی ہمارے معاشرے میں شرک اور بدعت کے علاوہ دیکھیں جادوگری، اور کتنے ہیں جو جادوگری کرتے ہیں دین کے نام پر، اپنے آپ کو یہ ثابت کرتے ہیں ہم بہت دیندار ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، اللہ ہی جانے جنابت کی حالت میں وہ نماز پڑھ رہے ہیں یا بے وضو ہو کر پڑھ رہے ہیں، لیکن لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے نماز بھی پڑھتے ہیں، پھر ایسے ہی آپس میں فتنہ کرتے ہیں،
ایک گھر میں تباہی مچاتے ہیں، ایسے ہی شوہر اور بیوی میں تفرقہ پیدا کرتے ہیں، ایسے ہی آپس میں پڑوسیوں کو، رشتہ داروں کو لڑاتے ہیں، اور ایسے ہی غیر اللہ کی عبادت کی طرف وہ توجیہ اور تلقین کرتے ہیں، تعویذ لکھ کے بیچتے ہیں اور مسلمانوں کو کہتے ہیں اسی تعویذ پر بھروسہ کریں، اس میں نفع کا مادہ ہے اور نقصان دور کرنے کا بھی پاور ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ جادوگری ہے۔ بظاہر اپنے آپ کو یہ ثابت کرنے اللہ کے ولی ہیں، لیکن حقیقت میں اندر اندر شیطان کو پوجے ہوئے ہیں اور شیطان سے مدد لے رہے ہیں۔ ایسے قتل چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے ہاں قتل کرتے ہیں، بلکہ جائیداد کے لیے، بلکہ کتنی عورتوں کو، کتنی مسلمان عورتوں کو جہیز کی وجہ سے کہ اس نے جہیز نہیں لایا قتل کر دیا گیا۔ کتنے لوگوں نے اپنے بھتیجوں کو میراث پر قبضہ کرنے کے لیے انہوں نے قتل کیا، اور ایسے ہی معمولی اختلاف میں بھی اس کے خلاف ہو جاتے ہیں اور قتل کرنے کے لیے منصوبے شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے شراب پینا یہ بھی مسلمانوں میں عام ہے، زنا عام ہے، سود کھانا، سود کا کاروبار کرنا، یتیم کا مال کھانا، نماز چھوڑنا جبکہ نماز چھوڑنا کفر ہے، زکوٰۃ ادا نہ کرنا، ایسے عورتوں پر ظلم کرنا، میراث میں ان کو شریک نہیں کرنا، کافروں کی تقلید کرنا، بہرحال اس طرح بہت سے یہ جرائم، بہت سے گناہ، بہت سے مخالفات ہم مسلمانوں کے اندر موجود ہے، اسی کی وجہ سے یہ تباہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم بزدل مت ہو، نہ غمگین ہو، تم ہی بلند ہو، تم ہی اعلیٰ ہو، تم ہی برتر ہو، بشرط اگر تم واقعی تم مؤمن ہو۔ اللہ تعالیٰ کا تم برتر ہو، اعلیٰ ہو، لیکن کب؟ جب اللہ کی مخالفت کرو گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرو گے، نہیں، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی مومن ہو۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ دنیا کی محبت یہ کبھی کبھی اہل علم، دعات اللہ، صالح نیک لوگوں کے اندر بھی آ جاتی ہے، تو اسی لیے بچنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ دنیا ہاتھ میں رہے، نہ کہ دل میں۔ ہمارے بھائی اور محترم ساتھیوں، صحابہ کرام جو اس پہاڑ پر مقرر کیے گئے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ مال غنیمت کے لیے کچھ صحابہ کرام وہ دوڑ رہے ہیں یا جمع کریں، وہاں اتر گئے، دنیا کا ایک اثر غالب ہوا، اسی لیے تو بچنا چاہیے۔ اگر سے وہ فضلائے صحابہ سے غلطی ہو گئی، ان سے بھول چوک ہو گیا، تو اور لوگوں سے بدرجہ اولا ہو سکتا ہے، اسی لیے ہمیشہ دنیا سے ڈرنا چاہیے اور اس سے زیادہ محبت نہیں کرنی چاہیے اور نہ اس کے محبت کے جال میں آنا چاہیے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو شہادت کی بنیاد پر عزت و اکرام سے نوازتا ہے، یعنی 70 لوگ شہید ہوئے، ان کا مقام و مرتبہ بلند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا، جس طرح کہ قرآن میں فرمایا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، تاکہ تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کا مقام و مرتبہ عطا کرے، اور شہادت کا مقام و مرتبہ بہت ہی بلند ہے۔ نمبر 4، دین کے لیے قربانی۔ صحابہ کرام نے دین کے لیے کتنی قربانیاں دیں، یہ دین ہم تک جو پہنچا ہے اور اب تک محفوظ ہے، یہ صحابہ کرام نے اس کے لیے بہت سی قربانیاں دی ہیں۔ پھر اس کے بعد اسلاف صالحین نے، غور کریں، انس بن النضر رضی اللہ عنہ کے جسم پر 80 سے زائد زخم آئے تھے، ایسے ہی سعد بن ربیع کے جسم پر 70 زخم سے زیادہ۔ انس بن النضر کو کوئی پہچان نہیں سکا، یہاں تک کہ ان کی ایک بہن الربیع نے وہ انگلیوں کے پور سے انہوں نے پہچانا۔ تو یہ ہے، یہ سمجھنے کے بعد ہمیں سوال کرنا چاہیے کہ ہم نے دین کے لیے کیا کیا، صحابہ کرام نے وہ کیا، ہم نے کیا کیا۔ پھر ساتھ ساتھ وہ صحابہ کرام سے محبت کرنی چاہیے اور ان کے لیے دعائے مغفرت اور اللہ تعالیٰ سے ان کے حق میں دعائے مغفرت اور ایسے رضی اللہ عنہ کہنا چاہیے، اور ان کے دل میں ان کے لیے دل میں محبت ہونی چاہیے، اور کسی ایک صحابی کے لیے بغض یا کینہ دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ آئندہ ملاقات میں اور جو باقی فوائد ہیں ذکر کر کے غزوہ حمراء الاسد کا ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے آخری میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے، ہم سبھی کو سچا اور پکا مسلمان بنائے، ہم سبھی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہم سبھی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدھے اور واضح راستے پر چلائے۔
وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد.